کیونکہ یہ ایگریمنٹ شریعت کی نظر میں کالعدم ہے. مسلمان سے سودی ایگریمنٹ شریعت مانتی نہیں ہے اس کو, لیکن وہ تو نکلوائیں گے آپ سے, اتنے نیک وہ نہیں ہے کہ کھانے کی اجازت دے دیں آپ کو. جی بہرحال سود کی رقم کسی نے نہیں دی اور مر گیا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ جی بلکہ اس سے سوال ہوگا کہ کیوں مانگ رہا ہے. السلام علیکم. مائک قریب کریں نا, تھوڑا زور سے بولیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میں کلفٹن میں رہتا ہوں, بیریا میں کام کرتا ہوں نا. ماشاء اللہ. کچھ دن پہلے میں نے آپ کا بیان سنا تھا اور ماشاء اللہ میں کووڈ سے پہلے آپ کو فالو کرتا ہوں, تو سنت وغیرہ بھی رکھی ہے آپ کی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو تھوڑا مائک قریب کریں یار. آپ کا بیان سن کے نا تو میرے بچوں نے دیکھا نا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ کچھ دن بعد مطلب میاں آتے ہیں نا تو بچے بولتے ہیں کہ انکل آئے میں, تو میرا نام جمشید ہے. اچھا آپ جمشید کو بولتے رہتے ہیں نا, تو یار پہلے میں سلیم سلیم کرتا, کئی لوگ ملے ہمارا نام سلیم ہے, پھر میں ستار پہ آ گیا, کئی لوگ میں ہمارا, تو اب میں جمشید. تو وہ جمشید میرا نام ہے, وہ پھر وہی بولتے ہیں کہ ابو امی جمشید آئے میں باہر نا. اچھا اب وہ مجھے چڑھاتے ہیں کافی دن, مطلب 3-4 دن. تو میں چھوڑ دوں یعنی بیان میں جمشید؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا اچھا, مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابو مجھے یہی بولتے ہیں وہ بیان سننے کے بعد. اچھا تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, چلو اللہ خوش رکھے. 2-3 اتوار سے آ رہا ہوں, مطلب آپ ملاقات نہیں. ابھی ملاقات کر لیں جلدی سے. اور کوئی بھائی سوال, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم, جمشید سے آج ملاقات ہو گئی بھائی, دیکھ لو یار. چلو جی, آپ نے گھڑی تو نہیں ابھی جمشید کو گھڑی کی مثال دے رہا تھا. چلیں ٹھیک. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک سے ہاؤس فائنینس کرانا ٹھیک ہے؟ جائز ہے, کیونکہ اس میں 30 اور 70% کی پارٹنرشپ کا وہ کہہ رہے تھے. جی ایسا ہی ہوتا ہے, اور رینٹل ایگریمنٹ کے ذریعے, تو یہ اسلام. ہاں جائز ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. وہ بھائی پوچھ رہے ہیں, وہ مائک دیں یار, ایک بندہ لیں گھومتا رہے یہاں کھڑے ہو کے, وہ مائک جو ہاتھ اٹھائے اس کو مائک پہنچایا کریں, وہ پہلے سے. جی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, جی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ ہم کلام ہوتے تھے؟ اور کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ایک مکالمہ ہے نا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ, تو انہوں نے جواب دیا کہ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِن, تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سے مکالمہ تھا وہ بذریعہ وحی تھا, وہ براہ راست نہیں تھا. یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے؟ پھر دلیل میں بھائی دلیل دے رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, اے اللہ مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے. تو اس کا جواب قرآن نے بہت واضح دیا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یونس علیہ السلام, سارے پیغمبر. اور آگے الگ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے علیہ السلام. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے. باقی تمام پیغمبروں پر, جن میں سید الانبیاء بھی داخل ہیں, تمام پیغمبروں پر جبریل کے ذریعے یا خواب کے ذریعے وحی آتی تھی. تو یہ ہمیں قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے, ورنہ اللہ حضرت موسیٰ کو الگ سے بیان نہ کرتا اور آپ کا لقب کلیم اللہ نہ ہوتا. تو وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو الگ سے یعنی سرگوشیاں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, کوہ طور پہ براہ راست ہم کلام ہوئے. تو یہ ایک الگ سے فضیلت تھی جو صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے. باقی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے بلند ہو گیا. تو دیکھیں درجے کی بلندی کا تعلق اور بھی 20 چیزوں سے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں پر دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. ان میں ایک جعل رزقی تحت ظل رمحی, میری روزی اللہ نے تلوار کے سائے میں رکھی ہے. اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا, ہر پیغمبر کے نماز کی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تو قبول ہوتی. پوری زمین اللہ نے نماز کے لیے حلال کر دی ہے اس امت کے لیے.
پھر ارسلت الی کافۃ للناس، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. اور پھر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ، جو ٹھیک ہے کلیم اللہ تھے لیکن آج وہ موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی. تو یہ کلی فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارے نبی کا مقام اگرچہ سب سے زیادہ ہے، لیکن کچھ جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو دی ہیں، جن میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے. تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے یہ کہا، تو یہ سب وحی کے ذریعے ہے. جی بھائی. جی میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب صحیح جگہ صحیح نہیں ملا ہے، آپ سے کر رہا ہوں. اچھا. 6-7 مہینے سے گھر میں بجلی نہیں ہے، تو پورے علاقے میں بجلی ہے، صرف ایک گھر میں نہیں ہے. تو اس میں کنڈا لگانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پیسے دیکھو بل والے بجلی والے آ کے لیتے بھی ہے، اس کے پیسے لگانا صحیح ہے. یعنی پورے علاقے میں بجلی ہے، صرف آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے، تو آپ نے میٹر کے لیے اپلائی کیا کہ الیکٹرک میں؟ مائک پہ جواب دو نا، آدھی بات جائے گی. جی ہاں کیا ہے، تو وہ لیکن کیوں نہیں لگا رہے؟ بجلی والے پیسے بھی لیتے، پھر بجلی بھی نہیں دیتے. ہاں تو پھر کنڈا لگا لو، اور کیا. یہ تو مجبوری ہے نا. جب کہ الیکٹرک کے لیے اپلائی بھی کیا انہوں نے، وہ پیسے بھی لے کے چلے گئے، پھر بھی بجلی نہیں دے رہے، پھر مجبوری ہے، لگا لو. لگانا صحیح ہے نا پھر. ہاں تو پھر صحیح ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. آپ نے کہا کہ بغیر قبضے کے ہم بیچ نہیں سکتے. اب جس طرح سے انسٹالمنٹ پہ لوگ پلاٹ لیتے ہیں، اس کی قسطیں بھی بھر رہے ہیں اور ابھی پوری بھری نہیں ہے اور اس پہ قبضہ بھی نہیں ملا ہے. اب نہ بھر سکیں اور بیچ دیں، اگر نہ بھر پا رہے ہیں اور فائل بھیج دیں. اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ فائل اتنے میں ہی بیچیں جتنے میں ہمیں ملی تھی، یا کبھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو زیادہ میں بیچیں. یہ بڑا اچھا سوال کیا. قبضے سے پہلے چیز بیچ نہیں سکتے، یہ منقولی اشیاء میں ہوتا ہے، موویبل اشیاء میں. پلاٹ میں ایسا نہیں ہے. پلاٹ خرید کے قبضے سے پہلے بھی بیچ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، پلاٹ کا متعین ہونا ضروری ہے اور آپ کے رسک میں آنا ضروری ہے. یہ اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا. رسک میں جی میں پہلے ان کا جواب مکمل ہونے دوں نا، تاکہ قبضے کے حکام واضح ہو جائے. نہیں، اسی کو پہلے میں کلیئر کر دوں پھر آپ سوال اٹھائیں. میں پوچھتا ہوں، آپ کی طرف آتا ہوں. پراپرٹی یعنی مکان، فلیٹ یا پلاٹ، اس کو قبضے کے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے. ملکیت میں اور رسک میں آنا ضروری ہے. رسک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رسک کا مطلب کیا ہے؟ اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اگر وہ نقصان ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. سمجھ رہے ہماری بات؟ ابھی قسطیں پوری نہیں ہوئی ہیں لیکن پلاٹ آپ کے رسک میں آ گیا. کیا مطلب؟ اگر اس پہ ڈاکو قبضہ کر لیتے ہیں تو نقصان کس کا سمجھا جائے گا؟ اگر آپ کا سمجھا جائے گا، اس کا مطلب یہ آپ کے رسک میں آ چکا ہے. اور اگر اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ کا بھی سمجھا ہی نہیں گیا، فائل ہی گھوم رہی ہے، اس کے پیچھے پتہ ہی نہیں کوئی پلاٹ ہے کہاں ہے، پروجیکٹ ایسے ہی شروع ہوتے ہیں نا، تو پھر تو اس کو صرف فیس ویلیو پہ بیچا جا سکتا ہے. نفع یا نقصان کے ساتھ نہیں بیچا جا سکتا. نفع یا نقصان کے ساتھ اس وقت بیچا جا سکتا ہے جب پلاٹ کا رسک آپ لے رہے ہو. اس کنڈیشن میں آ جائے، بھائی یہ نمبر ہے، یہ لوکیشن ہے، یہ دیکھ لو، یہ ہے تمہارا، تم اس پہ چاہو مکان بنا لو، چاہے ٹھیک ہے قسطیں تو بھرتے رہو گے، لیکن یہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ اگر اس پہ زرداری کا استغفر اللہ، اس پہ اگر ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا، زرداری بلا وجہ منہ سے، اس پہ اگر ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا تو پھر یہ نقصان تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے. اس کنڈیشن میں جب آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے نفع پہ بیچنا بھی جائز اور نقصان پہ بیچنا بھی جائز. اس سے پہلے جتنے کا خریدا اس پہ بیچ سکتے ہیں. اس کو بیچنا نہیں کہیں گے. شریعت کہتی ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے دوسرے کے حق میں. بھائی میں نے 50,000 دے کے یہ حق لیا تھا کہ اس پلاٹ جب بنے گا تو میرا ہوگا، تو یہ رائٹ میں تمہیں دے رہا ہوں، میں کھسک رہا ہوں اس معاملے سے، تم 50,000 ڈال دو، میں کھسک رہا ہوں. تو فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں. نفع نقصان پہ اس وقت بیچ سکتے ہیں جب وہ پلاٹ یا پراپرٹی اس کنڈیشن میں آ جائے کہ نقصان کس کا سمجھا جائے؟ آپ کا. اسی میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. آج کل لوگ فلیٹ بنا رہے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، جو بلڈر آپ سے ایڈوانس پیسے لے لیتا ہے کہ آپ کا فلیٹ بن رہا ہے، تو ابھی بنا نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہوا بیچ سے کھسک جاؤں، تو جب تک فلیٹ تیار نہیں ہوا ہے نا تو رسک نہیں آئے گا نا آپ کا. بھائی ہوا میں تو نہیں، ابھی تو پروجیکٹ ہے آپ کا، فلیٹ ادھر ہوا میں 4تھی منزل پر ہوگا، ہوا ہے وہاں بھی، بنا کچھ بھی نہیں ہے،
تو بھی فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہو اس کاغذ کو, نفع نقصان پہ نہیں بیچ سکتے. نفع نقصان پہ اس وقت بیچ سکتے ہو جب وہ فلیٹ کا اسٹرکچر وجود میں آ جائے, بے شک اس کی فنیشنگ نہ ہوئی ہو, ڈھانچہ وجود میں آ جائے. یہ فلیٹ ہے, یہ 4 دیواری ہے, 4 دیواری بن گئی, اب یہاں واش روم آئے گا, یہاں جو 4 دیواری بن جائے اس کی, کیونکہ 4 دیواری بننے کے بعد وہ اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ اس پہ زرداری کا پھر کی مصیبت, اس پہ کسی کا بھی قبضہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس پہ قبضہ ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ رسک, شریعت اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ اس چیز پہ نفع کماؤ جس چیز کا رسک نہیں لے رہے آپ. یہ فلسفہ ہے. رسک آپ کا ہونا چاہیے, رسک ٹرانسفر ہوگا تو پھر پروفٹ لے سکتے ہو آپ, ادروائز نہیں. تو یہ جو ٹھیکے پہ لوگ بلڈنگیں بنوا رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ ہم سے بہت